وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وكلفوا من الأعمال ما تطيقون رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی یکتائی خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ آیت اور روایت دونوں کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں، رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر جلوہ فغن ہوا اور آج انشاءاللہ تعالی مغرب کی اذان ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی ماہ رمضان ہم سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ اس مہینے کے اندر ہم نے اور آپ نے غیر معمولی دلچسپی عبادات کے اہتمام کے حوالے سے دکھائی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو سال بھر مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ صف اول میں نظر آئے ہیں۔ حالانکہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز عمل قطعی طور پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ربانی مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی ہدایات کے مطابق بنایا ہوا ضابطہ ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عبادتوں میں غیر معمولی اہتمام کی وجہ سے آپ دیکھیں گے مسجدیں آباد تھیں، بھری ہوئی تھی مسجدیں الحمدللہ، اور دماغ کے اندر اگر فطور آ جائے بدعتوں کا تو تھوڑی سی تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ آج آخری جمعہ ہے اور الوداع منانے کا تصور ہمارے اور آپ کے دماغ میں ہے، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہے۔ ارے الوداع کب آئے گا؟ پچھلا جمعہ الوداع تھا کہ یہ الوداع ہے؟ اور کچھ لوگوں نے تو شاید دو الوداع منا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کبھی الوداع نہیں ہوتی ہیں، جمعہ کبھی الوداع نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ جمعہ کو جمعۃ الوداع منانا
الوداع کا جمعہ منانا یہ خود ایک بدعت ہے. آپ پوری اسلاف کی تاریخ دیکھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیں، صحابہ کی تعلیمات سیرت دیکھ لیں، تابعین کا دیکھ لیجئے، ائمہ اربعہ کا دیکھ لیجئے اور دیگر ائمہ کا دیکھ لیجئے. کسی کے یہاں بھی جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں. یہ بدعت ہے ایک طرح سے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رچا بسا ہے. آج آخری جمعہ ہے، الوداع ہے، اس کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کے اس مہینے میں دنیا کے تمام مسلمانوں نے عبادتوں میں غیر معمولی اہتمام اور دلچسپی دکھائی ہے. اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کیا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تراویح کے علاوہ انہوں نے تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، توبہ اور استغفار کیا ہے. تنہائی میں اکیلے اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے اپنے آنسو بہا کر کے توبہ اور استغفار کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہی ہے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. تلاوت کے قرآن مجید کے تلاوت کرنے، قرآن مجید کو سننے کا ایک ماحول بنا تھا. محبت، ایثار، ہمدردی کے مناظر دیکھنے میں آئے. یہ سارے مناظر ہم نے اور آپ نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ شوال کا چاند ہمارا ایمان لے کر کے چلا جائے؟ اگر اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے تو یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اور صرف میرا جملہ نہیں ہے، اسلاف میں بہت سارے لوگوں نے بات کہی ہے، ہماری تمام عبادتیں برباد ہیں، عقارت ہیں اگر شوال کا چاند دیکھتے ہوئے ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، فرائض سے غافل ہو گئے. اگر یہ طرز عمل ہمارا ہے، چاہے مرد کا ہو، مردوں کا ہو، خواتین کا ہو، چھوٹوں کا ہو، بڑوں کا ہو، ذمہ داروں کا ہو، غیر ذمہ داروں کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، اگر یہ طرز عمل ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، نیکیاں جب ہم کرتے ہیں تو میں نے کسی خطبے میں بتایا تھا کہ نیکی کرنے کی بنیادی پہچان یہ ہوتی ہے، نیکی کی قبولیت کی بنیادی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آدمی اندر سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ جو اندر سے جو خوشی ایک نکلتی ہے، ایک خوشی کا جو اظہار پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، اسے الفاظ میں ڈھالا نہیں جا سکتا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل تھا، نیکیوں کے کرنے کے بعد حضرت مالا بن فضل رحمہ اللہ کہتے ہیں، کانوا یدعون ستۃ اشہر، ہمارے اسلاف 6 مہینے تک دعا کرتے تھے. کتنے دن تک؟ 1-2 دن نہیں، صرف طاق راتوں میں نہیں، بلکہ پورے 6 مہینہ دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے ان یبلغہم رمضان، کہ رب العالمین انہیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ان کے حصے میں آ جائے، رمضان ان کے نصیبے میں آ جائے. وہ اس کی حقیقت جانتے تھے، معرفت تھے ان کو. میرے بھائیوں، ابن جوزی یا امام اوزاعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر قبر والوں کی قبریں کھود دی جائیں اور قبروں سے مردوں کو اٹھا کر کے بٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے یہ بتاؤ اس وقت تمہاری کیا تمنا ہے، تو سارے مردے ایک آواز اٹھائیں گے اور ایک آواز بولیں گے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے مہینے بھر کا رمضان مل جائے، مجھے مہینے بھر کا رمضان مل جائے، یہ تمنا ہوگی. اور ہم اور آپ اگر قبر والے نہیں ہیں، قبروں میں ہم نہیں پہنچے ہیں، مہلت عمل اگر ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم نے رمضان کو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے تو یہ کفِ افسوس ملنے کا مقام ہے. تو دعا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے ان یبلغہم رمضان، کی رمضان تک وہ پہنچ جائے، رمضان ان کو مل جائے. ثم یدعون ستۃ اشہر،
رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر وہ 6 مہینہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ ان یتقبل منہم، کہ رمضان کے اندر جو انہوں نے عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو قبول کر لے. لہذا رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ جو آج گزر جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس سال کا رمضان ختم ہو جائے گا، ہم نے رمضان میں جو بھی نیکیاں کی ہیں ہمارے لیے یہ فکر ہونا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ جتنی بھی چھوٹی اور بڑی ہم نے اور آپ نے نیکیاں کی ہیں اللہ رب العالمین سے درخواست کریں، دعا کریں کہ مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. ہر بندے کو یہ دعا کرنا چاہیے. تنہائی میں دعا کرے، سجدے میں دعا کرے، نمازوں کے بعد دعا کرے، تلاوت قرآن کے بعد دعا کرے، کوئی نیکی کرنے کے بعد دعا کرے، لیکن دعا ضرور کرے اور پھر اس کے اندر استقامت یہ رہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کچھ لوگ ایسے ہیں صحابہ میں، اہل ایمان میں، متقیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اپنی گاڑھی کمائی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ طاری رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں. خرچ کر دینے کے بعد اللہ کے راستے میں انتہائی خلوص سے خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوال کرنے والی خاتون تھی. سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد یہ ڈرتے کیوں ہیں، وہ گھبرائے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے یا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں صدیق کی بیٹی معاملہ ایسا نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ. ارے یہ وہ پرہیزگار لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہ ہوں. اس بات سے گھبراہٹ ان کو رہتی ہے. میرے بھائیوں، اسلاف کی جو یہ فکر تھی، یہ فکر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ڈرے اللہ رب العالمین سے. جو کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم نے خرچ کر دیا ہے، کہیں دبے لفظوں میں احسان کا منظر نہ سامنے آ جائے، کسی کو تکلیف دینے کی شکل نہ پیدا ہو جائے ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جتا دیں کہ ہم تو اتنا فلاں کو دیتے ہیں، فلاں مسجد کو دیتے ہیں، فلاں مدرسے کو دیتے ہیں، فلاں ادارے کو دیتے ہیں. اگر یہ تصور دماغ میں پیدا ہو گیا تو ساری نیکیاں برباد، ساری کی ساری نیکیاں برباد. وہ خرچ کی ہوئی دولت کسی کام کی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وقت کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں اور دونوں باپ بیٹے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا ہم کو کرنا چاہیے کثرت سے. قرآن حکیم میں اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو، ہماری فریاد کو سننے والا ہے. عبداللہ ابن مسعود، حضرت زہیب ابن الورد جب اس آیت کو پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو گرتے تھے، روتے تھے، بہت روتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن، یا خلیل الرحمن، اے رحمان کے دوست، ترفع قوائم البیت،
تم خانے کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے ہو, اللہ کے گھر کی دیوار کھڑی کر رہے ہو, وَأَنْتَ مُشْفِقٌ, اور گھبرا رہے ہو اس بات سے اللہ يتقبل منك, کہ وہ تم سے قبول نہ کیا جائے, یہ خوف تمہارے دل کے اندر ہے. وقت کے پیغمبر کے دل میں اگر یہ ڈر ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہماری اور آپ کی عملی حیثیت کیا ہے؟ لہذا رمضان کے اس مہینے میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں, اب تک جتنی نیکیاں کی ہیں, جتنا 2-4 گھنٹے ہمارے اور آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں, ان میں بھی اور اس کے بعد کے ایام میں بھی کثرت سے ہمیں اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ رب کائنات تو ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. دعا کرنا چاہیے بڑے استقلال کے ساتھ. دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو ہم نے خوب نیکیاں کی, اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تب ویران کر دیا مسجدوں کو, بند کر دیا نیکیوں کو, اور وہی برائیاں جو رمضان سے پہلے جن برائیوں میں ہم ملوث تھے, وہ ساری کی ساری برائیاں اگر ہم کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے مکے کی ایک عورت جس کا نام تھا ربطہ خرقہ کے معنی ہوتا ہے بیوقوف, ایک بیوقوف عورت کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے. وہ بیوقوف عورت کا معاملہ کیا تھا؟ اس نے کئی کاریگروں کو اپنے گھر میں رکھا تھا, اور وہ کاریگر کیا کرتے تھے؟ سوت کاٹتے تھے. دوپہر تک اس کے سارے کاریگر سوت کاٹتے, اور دوپہر کے بعد وہ کیا کرتی, وہ بیوقوف عورت اس سارے سوت کو کاٹ کر کے تار تار کر دیتی, بکھیر دیتی سب کو. اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بیوقوفی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم نے بھرپور نیکیاں کی, راتوں میں جاگ کر کے تلاوت کیا, شب قدر کو تلاش کیا, فرائض کی پابندی کیا, سنن اور نوافل کا اہتمام کیا, صدقہ و خیرات کیا, رو رو کر کے دعائیں کی اللہ رب العالمین سے, اور ڈھیر ساری نیکیاں جس کو جو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا وہ کیا. لیکن اگر رمضان کے بعد ہم فرائض سے بھی غافل ہو گئے تو ہماری مثال اس بیوقوف عورت جیسی ہے کہ ہم نے سود تو کاٹ دیا, لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد اسے ادھیڑ کر کے رکھ دیا. یہ ادھیڑنے والی کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے, اس لیے کہ نیکی کی روح یہ ہے, نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق انسان کو مل جاتی ہے. نیکیاں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اسے ادا کرنا ہے. رب کا خیرات بھی کرتے رہے, عبادتیں کرتے رہے, لیکن اسی درمیان اگر وہ کسی آزمائش میں پڑ گئے, کسی پریشانی میں پڑ گئے, کسی فتنے میں گرفتار ہو گئے تو انقلب علی وجہی, مسجد بھی چھوڑ دیا, نماز بھی چھوڑ دیا, توحید بھی چھوڑ دیا, اللہ کو بھی بھول گئے, رسول کو بھی بھول گئے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ, یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ یہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ کھلا نقصان ہے, ان کا نقصان بالکل کلیئر ہے, واضح ہے. اور میرے بھائیوں, استقامت رمضان کے مہینے کے بعد جیسے ہم نے نیکیاں شروع کی ہے, رمضان کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے اندر استقامت چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہ عبادتیں صرف رمضان کی نہیں ہیں, موت تک. یقین معنی موت, یہاں پر قرآن حکیم میں جو یقین استعمال ہوا ہے لفظ, یہ موت کے معنی میں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. موت تک, مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے ان اللہ لم یجعل بعمل المؤمن اجلا دون الموت,
اللہ رب العالمین نے مومن کی عبادت کے لیے کوئی خاص وقت، خاص مدت متعین نہیں کیا ہے، بڑھ جانے کا نام ہے۔ لہذا وہ تمام نیکیاں جو ہم نے رمضان کے مہینے میں ادا کی ہیں، رمضان کے مہینے کے بعد بھی وہ باقی رہیں گے۔ رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی نیکی کیا تھی؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ سب سے بڑی نیکی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے اور آپ کے کانوں میں آنا چاہیے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے 30 روزے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اور ہر سال وہ ایسا کرتا رہا، تو ایسے بندے کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو سال کے 12 مہینے ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ایک اصول بیان فرمایا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، 10 گنا ہوتی ہے اس امت کی۔ لہذا رمضان کے مہینے میں ہم نے 30 روزے رکھے، 300 ہو گیا، اور 6 شوال کے رکھ دیے تو 360 ہو گیا، 12 مہینوں سے بھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں میں ایام 20 کا روزہ رکھنے کی آپ نے تاکید کی ہے، 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ان روزوں کو بھی آپ نے صائم الدہر کہا ہے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل، میرے دوست اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 دن کے روزے کی وصیت کیا ہے، تاکید کیا ہے، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کا 3 روزہ، 13، 14، 15، ورکعتئی الضحیٰ، اور 2 رکعتیں چاشت کی نماز، اور چاشت کی نماز کے حوالے سے یہ بات آ چکی ہے، فجر کی نماز کسی نے ادا کیا، مصلی پر بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، توبہ و استغفار کرتا رہا، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا رہا، سورج نکل گیا اور اس کے بعد 2 رکعت کسی نے ادا کر لیا، یہی صلاۃ الضحیٰ ہے، اشراق کی نماز۔